بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا قومی آمدنی کی پیمائش کی مشکلات۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے کسی ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ قومی آمدنی کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم قومی آمدنی کی پیمائش کرتے ہیں، جب ہم قوم کا سرمایہ، قوم کے اخراجات، قوم کی آمدنی، قوم کے معاوضہ جات گنتے ہیں، قوم کی پیداوار کا میزان لیتے ہیں، تو وہ عام طور پر درست ثابت نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی جو ہم شمار کرتے ہیں، یا تو حقیقت میں آمدنی اس سے زیادہ ہوتی ہے، ہم نے کم گن لی، یا پھر ہم نے زیادہ گن لی، اصل میں آمدنی کم ہوتی ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سے عوامل اور فیکٹر ہیں جو ہماری قومی آمدنی کی گنتی کو صحیح نہیں ہونے دیتے؟ پاکستان جیسی کنٹری میں قومی آمدنی کی پیمائش دوسرے ملکوں کے، یورپین کنٹریز کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو ویسے تو یہ مشکلات سارے ملکوں میں آ سکتی ہیں، لیکن اسپیشلی پاکستان میں یہ مشکلات زیادہ ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ہماری مشرقی ممالک، ان میں یہ پرابلم زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو قومی آمدنی کی پیمائش کرتے وقت ہمیں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قومی آمدنی میں سب سے پہلی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ مکمل معلومات کا نہ ہونا، کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ نہ تو عوام ہمیں ڈیٹا فراہم کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا اسٹاف گھر گھر جا کر اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اتنی زحمت برداشت کر سکتا ہے کہ وہ گھر جا کر ڈیٹا اکٹھا کرے۔ اتنے بڑے کنٹری میں، اتنے بڑے ملک کا ڈیٹا اکٹھا کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم فصلوں کا جائزہ لیں تو ایک ایک کھیت میں جا کر، جو کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں ویسے، ایک ایک کھیت میں جا کر پوری مکمل معلومات کا حاصل کرنا ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ معلومات اکٹھا کرنے میں بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ سٹاف کی تعداد بہت زیادہ چاہیے، سٹاف کم ہوتا ہے، پھر عملہ ہمارا ٹرینڈ بھی نہیں ہوتا اتنا زیادہ، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ ان بنیادوں کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا جو کلیکٹ کرتے ہیں، پرائمری ڈیٹا یا سیکنڈری ڈیٹا، دونوں ہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ لہذا جب ہم کلیکشن آف ڈیٹا میں ہی غلطی کر جاتے ہیں، وہی درست نہیں، تو قومی آمدنی کا شمار کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ، میں یہاں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارے عوام تعاون نہیں کرتے ہمارے ساتھ۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں عوام تعاون نہ کرنے کی۔ ایک تو پاکستان جیسے اگر ملک میں دیکھا جائے تو عوام اس لیے بھی تعاون نہیں کرتے کہ اگر ڈیٹا پوچھنے کے لیے ہمارا کوئی محکمہ آ بھی جاتا ہے تو وہ تعاون نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری معلومات کہیں اور شیئر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے ہمارے عوام کو کہ اگر ہم نے ان کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا تو کہیں کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہم ڈیٹا چھپا لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوہری گنتی۔ تو اسٹوڈنٹ، عام طور پر ایک بڑا پرابلم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم قومی آمدنی کا شمار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کو 2 بار گن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم نے گندم جمع کر لی تو اس کے بعد اگر آٹے کو بھی جمع کر لیا، اس کے بعد ڈبل روٹی کو بھی جمع کر لیا، اس کے بعد بسکٹس کو بھی جمع کر لیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، گندم، میدا، سوجی، یہ تقریباً ایک ہی طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں۔ انگریڈینٹ تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، را میٹیریل ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ہم گندم کو بھی جمع کر لیتے ہیں اور ساتھ میں میدے کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ ہم گندم کو بھی جمع کر لیتے ہیں، ساتھ میں ڈبل روٹی کو بھی جمع کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہم لکڑی کو بھی جمع کر لیتے ہیں، فرنیچر کو بھی جمع کر لیتے ہیں، ہم کپاس کو بھی جمع کر لیتے ہیں، ساتھ میں اس سے بنا ہوا کپڑا بھی جمع کر لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس چیز کو جمع ہی اس وقت کرنا چاہیے جب وہ قابل استعمال حالت میں چلی جائے، کنزمپشن گڈ بن جائے، اور اس کے بعد مزید پروسیس نہ ہو رہا ہو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بلا معاوضہ خدمات۔ قومی آمدنی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ بہت ساری خدمات ہم ایسی بھی انجام دیتے ہیں جس سے کوئی معاوضہ ہی نہیں لے رہے۔ مثال کے طور پر گھروں میں کام کرنے والی خواتین، یا پھر ایک ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، یا ایک ڈاکٹر اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہا ہے، یا ہم دوستی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا کام انجام دے رہے ہیں، یا دیہاتوں میں دیکھتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ کی فصل کٹ جاتی ہے، کل ہماری فصل کٹ جاتی ہے، یوں میری فصل کٹتے وقت آپ میری مدد کر رہے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں لے رہے، اور میں آپ کی فصل کاٹنے میں مدد کر رہا ہوں، آپ کوئی معاوضہ نہیں لے رہے۔ اسی طریقے سے ایک انجینئر میرا گھر بنا دیتا ہے، میں اس کے بچوں کو پڑھا دیتا ہوں، تو ہم ایک دوسرے سے معاوضہ
نہیں لیتے تو یہ بلا معاوضہ جو خدمات ہیں یہ قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر میں خدمات لے کر کام کروں گا تو وہ بھی جمع ہو جائے گا، ایک انجینئر پیسہ لے کر کام کرے گا تو وہ بھی جمع ہو جائے گا، دو طرفہ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ یہاں بلا معاوضہ خدمات جب ہم کر رہے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن دونوں طرف سے مس ہو جاتی ہیں، لہٰذا قومی آمدنی میں ایک بڑا فرق آ جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ایک سے زیادہ ذرائع آمدنی۔ تو اسٹوڈنٹس ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایک سے زیادہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے کاغذات میں جبکہ ریکارڈ پر ایک ہی جاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آفیسر کام کر رہا ہے، وہ دن بھر آفس میں کام کر رہا ہے اور شام کو وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، تو آپ دن کا جو اس کی وہ سیلری لے رہا ہے وہ تو ریکارڈ پر موجود ہے، لیکن شام کو وہ بطور پراپرٹی ڈیلر جو پیسہ کما رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہے لیکن شام کو وہ اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل چلا رہا ہے، ایک کلینک چلا رہا ہے۔ صبح کی جاب تو ریکارڈ پر موجود ہے لیکن شام کے وقت جو پیسہ وہ کما رہا ہے، شام کے وقت جو کلینک وہ چلا رہا ہے وہ ریکارڈ پر نہیں ہے، لہٰذا یہ دوہری جاب جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بننے سے رہ جاتی ہے، لہٰذا ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن جمع ہونے سے مس ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بارٹر سسٹم۔ ہم چیزوں کا تبادلہ چیزوں سے بھی کرنے کے عادی ہیں، خاص طور پر دیہاتوں میں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دیہاتی جو ہے وہ چاول کاشت کرتا ہے، دوسرا دیہاتی جو ہے وہ گندم کاشت کرتا ہے، تو گندم والا چاول لے لیتا ہے چاول والے سے اور بدلے میں اس کو گندم دے دیتا ہے، لہٰذا اس نے گندم بازار میں بیچنے کی بجائے ڈائریکٹ اس کو فروخت کر دی، اس نے چاول بیچنے کی بجائے ڈائریکٹ اس کو چاول دے دیے، تو یوں ایکسچینج آف گڈز ود گڈز جو ہے یہ بارٹر سسٹم جو ہے یہ دونوں طرفہ ٹرانزیکشن مس کر دیتا ہے، لہٰذا ہماری آمدنی جو کہ اس کا والیوم بڑا ہونا چاہیے تھا، آپس میں تبادلے سے لین دین سے وہ ٹرانزیکشن دونوں طرفوں چونکہ مس ہو گئی، لہٰذا قومی آمدنی کا والیوم جو ہے وہ درست ثابت نہیں ہوتا، یا تو کمی ہو جاتی ہے اس میں یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پرانی چیزوں کو بھی خرید لیتے ہیں، اس کو بھی بارٹر سسٹم کے تحت ہم شمار کر سکتے ہیں۔ نئی چیزوں کا جو ریکارڈ ہے وہ تو موجود ہوتا ہے، پرانی چیزوں کا ہم ریکارڈ ہی نہیں کرتے۔ آپ نے ایک موبائل خریدا، کہیں ریکارڈ پر ہی نہیں ہے، جبکہ وہی موبائل اگر آپ شاپ سے نیا خریدتے ہیں تو ریکارڈ پر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پرانی چیزوں کو جتنی دفعہ بھی بیچا جائے، جتنی دفعہ بھی خریدا جائے، اکنامکس میں اس کو ٹرانزیکشن شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ جو چیز بک گئی وہ پروڈکشن کا حصہ بن چکی، اب وہ کتنی دفعہ بھی بکے پروڈکشن تو نہیں ہے، نئی پروڈکشن تھوڑی ہے وہ، تو پرانی چیز ملکیت تبدیل ہوتی رہے، بعض اوقات ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں، اس طرح قومی آمدنی کا والیوم کم ہوتا ہے، زیادہ شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیرونی ادائیگیاں۔ دوسرے ملکوں سے ہم جو لین دین کرتے ہیں اس کا تعلق ایکسپورٹ امپورٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق ڈونیشن سے بھی ہو سکتا ہے، سرمایہ کاری سے بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری ٹرانزیکشن ہوتی ہیں۔ تو دوسرے ملکوں کی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں یا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں ہوتی، ان میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں کتنی بھی احتیاط کی جائے کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن مس ہو جاتی ہیں، جس کی بنیاد پر ہماری قومی آمدنی کا والیوم درست ثابت نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس انتقالی ادائیگیاں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ غریبوں کی مدد کرتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ حادثات کی صورت میں کمپنسیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ اسکالرشپس دیتی ہے، گورنمنٹ فری معاملات کو ٹیکل کر رہی ہوتی ہے، تو یہ جو ساری کے ساری معاملات ہیں، پینشن وغیرہ ہے، ان کو بھی صحیح طریقے سے کیلکولیٹ نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات تو یہ کیلکولیٹ نہیں کرنا ہوتی، مثال کے طور پر پینشن گورنمنٹ کی آمدنی کا حصہ ادھر کلیئر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ سے کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے آپ کے اخراجات میں ٹرانسفر پیمنٹس نکل چکی ہوتی ہیں، کبھی کبھی دوبارہ بھی اس کو جمع کر لیا جاتا ہے، تو ہماری جتنی بھی انتقالی ادائیگیاں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح شمار نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں ہم اس میں مسٹیک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے والیوم آف بزنس جس کی وجہ سے والیوم آف نیشنل انکم جو ہے وہ ہمارا چینج ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی یہاں ایک رکاوٹ بنتے ہیں۔ بعض اوقات گورنمنٹ کے اخراجات کو لکھنے میں پرابلم آتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس کو ترقیاتی کاموں میں لکھیں، غیر ترقیاتی کاموں میں لکھیں، گورنمنٹ کا یہ پروجیکٹ کس کھاتے میں رکھیں ہم، تو یہاں بھی ہمیں ایک بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے قومی آمدنی کا شمار صحیح نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم تھوڑا شمار کر لیتے ہیں، ایکچولی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ہم زیادہ والیوم بنا بیٹھتے ہیں، ایکچولی آمدنی ہماری جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر صحیح درست ثابت نہیں ہوتی ہے ہماری قومی آمدنی۔ اگر ہم ان مشکلات پر قابو پا لیں تو قومی آمدنی کا والیوم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ کہ قومی آمدنی کا درست شمار ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اس ڈیٹا پر، قومی آمدنی کے اس ڈیٹا پر
कौम के अगले साल की मईशत का दारोमदार होता है, इसमें अगले साल के फैसले करवाने होते हैं। तो इसे दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से ये दुरुस्त साबित होती नहीं है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजिएगा। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।